الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه أحمد في مسنده صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو البتہ ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے پھر ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مشکلات سے نکال دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو۔ اب برکت کسے کہتے ہیں، برکت کا مفہوم کیا ہے، اور کن اعمال اور اوصاف کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، تو میں ایسی آیات، اوصاف اور اعمال اور چند ایک واقعات عرض کروں گا کہ جس سے معلوم ہوگا کہ جب انسان شریعت پہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لفظ برکت ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کو انگریزی کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا۔ اسلام کے علاوہ کسی نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ اس لفظ کو اللہ کے قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس لفظ کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔
اب برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو استعمال کرے اور وہ چیز ظاہری طور پر حسی طور پر بڑھ جائے، اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، اسے بھی برکت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ انسان کی جتنی ضرورتیں اور حاجات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کی اس تنخواہ سے، آمدنی سے اللہ پورا کر دے، اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ اسی طرح جس چیز کو جس کام کے لیے انسان نے خریدا ہے، اس کام میں اسے استعمال کرتا رہے اور وہ چیز اسے نفع دیتی رہے، اسے بھی برکت کہتے ہیں۔ برکت کا پہلا مفہوم کہ انسان اس چیز کو استعمال کرے اور اللہ رب العزت اس میں ظاہری اور حسی طور پر اضافہ فرما دیں۔ سمجھانے کے لیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے تھے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان میں ظاہری اور حسی طور پر ان کو بہت بڑھا دیا تھا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری نے صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ کے تحت واقعہ لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے، یہ سن 6 ہجری میں واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے جا رہے تھے۔ اب راستے میں کھانا پینا اور توشہ اور پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل پانی نہ رہا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پانی باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو بچا کچا پانی ہے تم وہ لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام اس بچے کچے پانی کو ایک کٹورے میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور جب آپ نے نکالا تو اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 1500 سے زائد صحابہ اکرام نے پانی بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے برکت۔ تو دیکھنے میں ایک کٹورا پانی تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مس ہوا ہے، اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ 1500 سے زائد صحابہ اکرام پی بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ہے برکت۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق کے تحت واقعہ لکھا۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں پیش آیا، جب مشرکین مکہ اور اسی طرح کفار مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھودی تھی تاکہ یہ لوگ مدینہ کے حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ اس دوران بڑی قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک کی حالت میں تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھوک کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر، تو یہ گھر آئے، اپنی گھر والی سے کہا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر میں حضور کو بلا دوں، حضور نے کچھ کھایا نہیں ہے، چند دن گزر چکے ہیں۔ ان کی گھر والی نے کہا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ تھوڑی سی جوں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن تم اس بکری کے بچے کو ذبح کر دو، میں اس کا سالن بنا دیتی ہوں اور اس جوں کو پیس کر ہم اس کی روٹیاں بنا لیں گے۔ تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص چند احباب کو بلا لو، زیادہ کو نہ بلانا تاکہ رسوائی نہ ہو، چونکہ کھانا کم ہے۔ صحابہ اکرام کی خندق میں تعداد 1000 سے زائد تھی، کہ چند لوگوں کو بلا لو، میں کھانا تیار کرتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ، میں نے گھر میں تھوڑا سا کھانا بنوایا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ چند ایک جو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں انہیں بھی آپ ساتھ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا خندق والو، جابر نے دعوت کی ہے، آؤ سب چلو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں سوچنے لگا اتنی بڑی تعداد اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ کیسے پورا ہوگا، لیکن
فرمایا میں مطمئن تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال بتا دی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا ہے تو اللہ غیب سے انتظام بھی فرما دے گا۔ حضرت جابر گئے، اپنی اہلیہ کو جلدی سے خبر دی، اس طرح صحابہ اکرام سب کے سب آ رہے ہیں۔ گھر والی بھی پریشان ہو گئی، اتنی بڑی تعداد، کہا یہ کیسے پورا ہوگا؟ کیا تم نے حضور کو بتایا تھا؟ کہا جی میں نے تو بتایا تھا۔ کہا جب بتایا ہے تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا جب تک میں نہ آؤں تم نے ہانڈی چولہے سے اتارنی نہیں، اور جب تک میں نہ آؤں گھر والی سے کہو تم نے روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی، جب میں آؤں گا تو اس کے بعد ہانڈی چولہے سے اتارنی ہے اور اس کے بعد روٹیاں پکانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن اس ہنڈیا میں ڈالا جس میں وہ سالن پک رہا تھا، اور آپ نے اپنا لعاب دہن اس جو کے پسے ہوئے آٹے میں ڈالا۔ فرمایا اب روٹیاں پکاؤ، لیکن اس ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور اس کو الٹا نہ کرنا بلکہ اس سے دیتے رہنا۔ صحابہ اکرام آتے رہے، کھا کھا کے جاتے رہے، ایک قافلہ آتا وہ چلتا، دوسری جماعت آتی وہ کھاتی، تیسری جماعت آتی، 1000 سے زائد صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہم نے ہانڈیاں میں دیکھا تو جتنا وہ بکری کا بچہ پہلے تھا اسی طرح موجود تھا، سالن میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، اسی طرح روٹیوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ 1000 آدمیوں کے کھانے سے پہلے جو سالن روٹی تھا 1000 کے کھانے کے بعد بھی وہ اسی طرح باقی تھا۔ یہ ہے برکت۔ تو میں عرض کر رہا تھا برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ حصی طور پر چیز کو بڑھا دیتا ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا بچہ اور چند سیر جوں تھی، لیکن اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ 1000 سے زائد صحابہ اکرام نے استعمال کیا اور کھایا، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں واقعہ نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، فاقے کی حالت تھی۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، مقصد تھا کسی صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے اس بہانے گھر لے جائے، کچھ کھلا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صدیق اکبر نے بتا دیا۔ انہیں معلوم نہیں کہ انہیں بھوک ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ مجھے گھر لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زبان سے کہا نہیں اور وہ سمجھے نہیں، انہوں نے مسئلہ بتایا، جلدی میں تھے، آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے وضاحت کر دی، جواب دیا، وہ بھی اپنی منزل کی طرف آگے چلے گئے۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو مسکرانے لگ گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر گئے۔ گھر میں پیغام بھیجا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ کسی نے ہدیے میں 1 کٹورا دودھ کا بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف بھیجو۔ 1 کٹورا دودھ کا تھا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا جاؤ ابو ہریرہ، جتنے اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں سوچنے لگا 1 پیالہ دودھ کا، اصحاب صفہ کی تعداد تو 70 سے زائد ہوتی تھی، یہ تو میرے لیے کافی نہیں ہوگا، چہ جائے کہ اتنی بڑی جماعت کے لیے کافی ہو۔ لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا، حضرت ابو ہریرہ کے سب کو بلا کر لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ دیا، فرمایا سب کو پلانا شروع کر دو۔ ایک صحابی کو دیتے وہ پیتے سیر ہو جاتے، دوسرے کو دیتے وہ پیتے سیر ہو جاتے، تیسرے کو دیتے۔ 70 سے زائد صحابہ اکرام نے وہ دودھ پی لیا۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تم پیو، انہوں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، انہوں نے اور پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، کہا یا رسول اللہ میں اتنا سیراب ہو چکا ہوں کہ میرے ناخون کے نیچے تک سیرابی آ چکی ہے، یعنی اور گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لیا اور خود پی لیا تو وہ دودھ تب ختم ہوا۔
تو میں عرض کر رہا تھا یہ برکت ہے، دیکھنے میں ایک پیالہ دودھ کا ہے، لیکن جب پینے لگے تو اصحاب صفہ کی پوری جماعت نے پی لیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی سیر ہو کر پی لیا اور وہ ایک پیالہ ختم نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں برکت۔ تو برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہری طور پر بڑھا دے، اسے برکت کہتے ہیں۔ برکت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت ڈالتے ہیں اس طور پر کہ انسان کی ضرورتیں اللہ اس سے پوری کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کی آمدنی 10 سے 12 ہزار ہے، اللہ برکت ڈالتا ہے 12,000 روپے میں اس کی تمام ضروریات کو اللہ پورا کر دیتا ہے، یہ برکت ہے۔ دوسرے کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، وہ مہینے کے آخر میں قرض دار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اخراجات زیادہ ہے، مہنگائی ہو گئی۔ یہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا پریشان ہے، 10 سے 15 ہزار کے لینے والا مطمئن ہے، اس کے مال میں برکت ہے، یہاں برکت نہیں۔ یہاں کثرت ہے، وہ زیادہ تو ہے لیکن برکت نہیں، وہاں دیکھنے میں وہ کم تو ہے لیکن اس میں برکت ہے۔ اسی طرح برکت اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا، انسان اسے استعمال کرتا رہے، وہ استعمال ہوتی رہے، انسان کو نفع دیتی رہے، یہ برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت عطا کی، اب اللہ اگر انسان کو تندرستی عطا فرما دے، وہ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، امراض سے بچا رہے، یہ اللہ نے اس کی جان میں برکت ڈال دی، یہ اس کی صحت میں برکت ہے۔ اور کبھی برکت ہوتی ہے وقت میں، اللہ برکت ڈال دیتا ہے، انسان تھوڑے وقت میں وہ کام کر لیتا ہے کہ دوسری پوری جماعت وہ کام نہیں کر پاتی جو ایک عالم اپنی محدود زندگی میں کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت دیکھیں، 23 سال آپ کا دور نبوت ہے، اللہ نے کیسی برکت ڈالی ہے کہ آپ کے دور نبوت آگے بڑھتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس 23 سالہ دور میں اسی برکت ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے، جب آپ وہاں پہنچے تو 10 ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ منا آئے، منا پہنچے، شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ ان اونٹوں کا سالن بھی بنایا گیا، گوشت بھی پکایا گیا، آپ نے اس میں سے بھی تناول فرمایا۔ اسی 10 ذو الحجہ کو شیطان کو آپ نے کنکریاں بھی ماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال حلق بھی کروائے، اور پھر منا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے اور آپ نے طواف زیارت جو فرض تھا وہ بھی ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے تو ظہر کی نماز آپ نے منا میں ادا کی، یعنی اتنے سارے کام اتنے مختصر وقت میں کر دیے۔ یہ ہے وقت میں برکت۔ 63 اونٹ ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے، آج میں اور آپ ایک اونٹ ذبح کریں دوپہر ہو جاتی ہے، وہ گوشت نہ ہم سے کٹتا ہے، ایک بکری کا بچہ ہو ذبح کرتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ 63 اونٹوں کو نہر بھی کرنا، کنکریاں بھی مارنا، طواف زیارت بھی کرنا، حلق بھی کروانا، مکہ بھی پہنچنا، واپس منا بھی آنا، یہ ہے برکت۔ اسی طرح اللہ بعض علماء کی زندگیوں میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کی عمریں بڑی مختصر ہوتی ہیں لیکن کام وہ بہت بڑے بڑے کر کے چلے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا، 70 سال عمر تھی لیکن دین کا بہت بڑا کام کر کے چلے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں انتقال ہوا، 54 سال کی عمر میں دین کے بہت بڑے کام کر کے چلے گئے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کل عمر صرف 45 سال تھی، 45 سال کی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے کام کیے۔ المجموع شرح المہذب 26 جلدوں میں لکھی، تہذیب الاسماء واللغات 2 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، ریاض الصالحین ان کی مشہور کتاب جو انہوں نے حدیث پہ لکھی، التقریب والتیسیر ان کی معروف کتاب ہے جو انہوں نے اصول حدیث پہ لکھی ہے۔ صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے، شرح صحیح مسلم کے نام سے، جو اس وقت
दार इहया तुरास से 12 जिल्दों में तबा है। यानी योमिया जो ये लिखा करते थे 4 कुर्रासा से ज़्यादा लिखते थे। तो अल्लाह ने वक्त में ऐसी बरकत डाली। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह 273 किताबें छोटी बड़ी तसनीफ़ करके चले गए। एक किताब तारीख़ुल इस्लाम वफ़यातुल मशाहिर वल आलाम 36 जिल्दों में, सीयर व आलाम नुबला 26 जिल्दों में, मीज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्द रिजाल 7 जिल्दों में, तज़हीब व तहज़ीब अल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल 7 जिल्दों में, अल काशिफ़ फ़ी मारिफ़त मल्ल व रिवायतुन फ़िल कुतुब सित्ता 3 जिल्दों में। एक एक आलिम इतना बड़ा काम करके चला गया। वो लोग लकड़ी के कलम से दिए की रोशनी में चटाइयों पर बैठकर वो काम करके चले गए जो मैं और आप 500 वाट बल्ब लगा हुआ हो, एयर कंडीशन कमरा हो, 6 इंच का गद्दा हो, सारी उम्र लगाकर उसका मुताला नहीं कर सकते जो लकड़ी के कलम से वो काम करके चले गए। इसे कहते हैं ज़िंदगी में बरकत। ये अल्लाह ने उन लोगों की ज़िंदगियों में बरकत डाली थी, उन लोगों के वक्त में बरकत डाली थी। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अल्लाह ताला ने वक्त में ऐसी बरकत अल्लाह ने डाल दी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बरकत का एक मफ़हूम ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की जान माल उम्र में बरकत डाल देते हैं। जिस चीज़ को इंसान ने जिस काम के लिए ख़रीदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसमें लगा देते हैं, इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ये बरकत है। एक बेटे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जी ये उलमा अक्सर कहते हैं बरकत बरकत, ये समझ नहीं आता। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, उसे अपने घर की 3री मंजिल पर लेकर गया और वहाँ गर्म पानी का गीज़र लगा हुआ था। कहने लगा, बेटा तेरी उम्र कितनी है? कहा, अब्बा जी 21 साल हो चुके हैं, 22वां साल चल रहा। कहा, बेटा ये तेरी पैदाइश से पहले मैंने ख़रीद कर यहाँ लगाया था, 21 साल हो चुके हैं, ये ख़राब नहीं हुआ, इसे कहते हैं बरकत। जिस चीज़ को जिस काम के लिए इंसान ख़रीदे और उससे वो नफ़ा इंसान को पहुंचता रहे, ये अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। गाड़ी ख़रीदी है इस्तेमाल के लिए, गाड़ी से नफ़ा हो रहा है, ये बरकत है। लेकिन आए दिन गाड़ी में काम निकल रहा है, कभी इंजन ख़राब हो रहा है, कभी गाड़ी में दीगर काम निकलते जा रहे हैं, तो गोया इसमें बरकत नहीं। रफ़ीक़ हयात है लेकिन आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं, शोर शराबा है, लड़ाई झगड़ा है, घर में दाखिल होता है, गोया के मैदान जंग की फ़िज़ा है। तो बीवी तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। औलाद है, घर में दाखिल होता है, बेटा झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बेटी बदसलूकी और बदअखलाक़ी से पेश आती है, तो औलाद तो है लेकिन गोया बरकत नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बरकत इसे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर ऐसी बरकत डाल दे कि इंसान इस्तेमाल करे, उस चीज़ को इस्तेमाल करता रहे और वो ख़त्म ना हो, तो ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। अब ये बरकत हमें किस पे मिलेगी? बरकत हमें मिलेगी तक़वा पर। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये आसमान और ज़मीन के लोग तक़वा इख्तियार करेंगे तो हम आसमान और ज़मीन के बरकत के दरवाज़े खोल देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा पर बरकत के दरवाज़े खोलने का वादा किया है। अल्लाह अगर बरकत के दरवाज़े न खोले, खिड़की खोल दे तब भी काफ़ी है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हम आसमान के भी दरवाज़े खोलेंगे, ज़मीन के भी खोलेंगे जब तुम गुनाहों से बचोगे। जब इंसान गुनाह से बचता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रिज़्क़ मुहैया कर देता है। इंसान भी कैसा नादान है, लोगों के पास घूमता है, कभी एक के दरवाज़े पर कभी दूसरे के दरवाज़े पर, खुदा के पास नहीं आता, रब के सामने पेशानी नहीं रगड़ता, हालांकि रिज़्क़ तो आसमानों में है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, तुम्हारा रिज़्क़ तो अल्लाह ने आसमान में रखा और बंदा रिज़्क़ को ज़मीन पे तलाश कर रहा है। रिज़्क़ मिलेगा आसमान वाले से ताल्लुक़ मज़बूत करने पर। इसलिए जो दुनिया में दूसरों के पीछे घूमता रहता है, चापलूसी करता रहता है, अगर ये इससे 10 गुना कम, सिर्फ 5% अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा देता, अल्लाह की कसम अल्लाह इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता। जितना इंसान फैक्ट्री के सेठ के सामने, मैनेजर के सामने, बड़े के सामने आहुजारियाँ करता है, उनकी कभी रुखसार को और कभी उनकी थोड़ी को पकड़ता है, आंसू बहाता है, अगर रब के सामने एक आंसू बहा दे, नदामत का इजहार कर दे, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा।
بہت سے ہیں جو مسجد میں آ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، ہم پر یہ تکلیف، وہ اللہ کے بندے خدا کے گھر میں ہو کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے، رب کے دروازے پر آ کر بھی رب سے نہیں مانگ رہا۔ جس رب نے زمین اور آسمان کو بنایا، جو 18,000 قسم کی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، اسے مجھے اور آپ کو رزق دینے میں اس کے در میں کمی کوئی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اس لیے جب پریشانی آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اللہ ہی رزق دیتا۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و ابناء الزمان میں ایک واقعہ لکھا۔ ابن بشاز نحوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، مصر کی جامع مسجد میں کہتے ہم اوپر بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ان کی ساری زندگی علم نحو میں گزر گئی۔ کہتے کھانا کھانے کے دوران جو ہڈیاں تھیں ہم اسے دائیں طرف رکھتے تھے، تو ہم نے دیکھا ایک بلی ہمارے سامنے آئی، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یہ ہڈی اس کے سامنے ڈال دو۔ کہتے ہم ہڈی ڈال دیتے، گوشت کی بوٹی ہوتی ڈال دیتے، وہ بلی خود نہیں کھاتی، وہ منہ میں پکڑ کے لے جاتی۔ ہم نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 6 سے زائد مرتبہ ہو گیا، ہر دفعہ بلی کھاتی نہیں، اٹھا کے لے جاتی ہے۔ ہمیں تعجب ہوا، اتنی زیادہ ہم نے اس کے سامنے ہڈیاں بھی ڈال دیں، بوٹیاں بھی ڈال دیں، تو یہ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی اس کے پیچھے گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ بلی مسجد کے بائیں طرف ایک دیوار تھی، اس دیوار کے ساتھ ایک اور بلی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی، معذور تھی، اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ بلی وہاں پر تھی، اور یہ بلی جاتی تھی گوشت کی بوٹی اس کے سامنے رکھتی، ہڈی اس کے سامنے رکھتی، تو وہ بلی کھانے لگ جاتی۔ تو یہ آئے اور ابن بشاز نحوی کو واقعہ سنایا، وہ سجدے میں گر گئے کہ اے اللہ، جب ایک بلی اندھی ہو جائے، معذور ہو جائے، تو اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کے رزق کا انتظام بھلا اللہ نہیں کرے گا؟ اللہ ہی رزق کا انتظام کرتا ہے، لیکن انسان بڑا غافل ہے، سب کو مناتا ہے، رب کو نہیں مناتا۔ شادی کا موقع آتا ہے، کوئی پڑوسی ناراض ہے اسے بھی منانے جائے گا، دائیں بائیں اگر کوئی دوست ناراض ہے اسے مناتا ہے، میرا خوشی کا موقع ہے، اسے بھی راضی کروں، اسے بھی راضی کروں، سب کو راضی کرتا ہے، خالق کائنات کو ناراض کر دیتا ہے۔ موسیقی لگا کر، فحاشی عریانی کو پھیلا کر، رسم و رواج پہ چل کر شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے، مخلوق کو راضی کرتا ہے، خوشی پیدا کرنے والے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ تیرے گھر میں کہاں سے خوشی آئے گی جب خوشیوں کو لانے والے کو تو نے ناراض کر دیا؟ تیرے گھر کے آنچل اور صحن میں کب امیدیں اور راحتیں آئیں گی جب تو نے راحتوں کے پیدا کرنے والے رب کے احکامات کو ٹھکرا دیا، جب تو نے امام الانبیاء کی شریعت کے احکامات کا استہزاء کیا؟ انسان بھی کیسا نادان ہے، کہتا ہے میری خوشی ہے تم بیچ میں نہ آؤ۔ اللہ رب العزت پھر سزا بھی دیتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، اسی طرح ایک شادی تھی، ایک عالم گیا، منع کیا کہ موسیقی نہ کرو، انہوں نے گانا لگایا تھا، ڈیگ لگائے تھے، سارے محلے والوں کو پریشان کیا تھا۔ انہوں نے جا کر دعوت دی، بجائے یہ کہ مانتے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے ڈیگ کا رخ مولوی صاحب کے گھر کی طرف کر دی تاکہ صحیح آواز ان کو اور تیز جائے۔ چند دن ہی گزرے تھے، ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اچانک یہ ہوا کہ جو اس کا بیٹا تھا اور بہو تھی اور ساس تھی، یہ لوگ پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے گئے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بیٹے کا بھی، بہو کا بھی، اور اس شخص کی جو گھر والی تھی، یعنی اس کے بیٹے کی والدہ جو اس لڑکی کی ساس بنتی تھی، وہ بھی، 2 بچے بھی، سب کے سب کا انتقال ہو گیا۔ لاشیں ایسی مسخ ہو گئی کہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دین کا مذاق کرنا، کوئی دیندار آ کر تمہیں دین کی تبلیغ کرے، اس کا مذاق کرنا کہ اس کے گھر کی طرف ٹیپ لگا دو تاکہ اسے اور تکلیف ہو۔ اللہ کے بندے، تو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، تو اسے ناراض کر رہا ہے جس کے امر کن سے کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے رب کو ناراض کر کے جو لوگ شادیاں کرتے ہیں ان کے گھروں میں کبھی خوشیاں نہیں آتی، چند مہینے گزرتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے، چند مہینے گزرتے ہیں ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، باپ اور بیٹے دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ خوشیوں کو تو رب لاتا ہے، دلوں میں محبتیں تو خالق کے کائنات ڈالتا ہے۔ تو کیا سمجھتا میں رب کو ناراض کروں گا بیوی کے دل میں محبت آئے گی؟ اللہ کی قسم نہیں آئے گی۔ سونے کا نوالہ کھلائے گا، دل میں نفرتیں ہوں گی۔ دنیا کی ساری نعمتیں گھر میں موجود ہوں گی، دلوں میں محبت اور عقیدت نہیں ہوگی۔
اس لیے اللہ کے احکامات کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے، دیکھنا چاہیے رب کا جو حکم ہے انسان اسے سب سے پہلے پورا کرے۔ ہم مسلمان پہلے ہیں، کسی خاندان اور معاشرے کے فرد اور رسم و رواج سے ہمارا تعلق بعد میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رزق کا وعدہ میرے رب نے لیا، انسان پر جو پریشانی آئے رب کے سامنے آئے، اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ نزہۃ البساتین میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، قبیلے کرد کے ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے، مشہور ڈاکو تھے یہ لوگ ایک ریگستان میں پہنچے، انتظار کر رہے تھے کوئی قافلہ گزرے تو ہم قافلے والوں کو لوٹ لیں۔ کافی دیر ہوئی، کوئی قافلہ نہیں گزرا۔ قبیلے کرد کا جو ڈاکو تھا یہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، کہتے میں تھوڑی دیر آرام کرنے لگا کہ اتنی دیر میں قافلہ آئے تو سامنے 3 درخت تھے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ایک سبز درخت سے کوئی چیز توڑ کر لاتی اور ایک خشک درخت تھا بالکل، اس پہ لا کر ڈال دیتی، پھر چلی جاتی، پھر کچھ چیز توڑ کر لاتی، پھر ڈالتی، پھر چلی جاتی۔ کہا میں نے دیکھا 10 سے زائد مرتبہ اس نے ایسا کیا، لیکن وہ چیز نیچے گرتی نہیں تھی۔ مجھے تعجب ہونے لگا یہ چڑیا کیا توڑ کر لاتی ہے اور خشک درخت پر جا کر یہ کیا ڈالتی ہے۔ کہتے میں اوپر چڑھا خشک درخت پہ، قبیلے کرد کا یہ مشہور ڈاکو جب اوپر پہنچا تو کہا سب سے اوپر تنے پر دیکھا ایک سانپ ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے اور اس ایک شاخ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور یہ چڑیا ایک ایک کھجور کا دانہ توڑ کر لاتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر توڑ کر لاتی ہے، پھر سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے۔ قبیلے کرد کا یہ ڈاکو نیچے اترا، سجدے میں گر گیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی کہ اے اللہ، سانپ جس کے مارنے کا تو نے حکم دیا ہے جب وہ اندھا ہو جائے تو اسے رزق دیتا ہے، تو بھلا انسان کو کیوں رزق نہیں دے گا۔ اس دن ان سب نے توبہ کی اور سب کے سب ڈاکوؤں نے اپنی چادروں کو پھاڑا، احرام کی 2 چادریں لی اور پہنی اور سب عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کی ذات بڑی غنی ذات ہے، جب وہ سانپ کو رزق دے رہا ہے، وہ خنزیر کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ کتے کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ حشرات الارض کو رزق دیتا ہے، اور جس کی رب نے قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا۔ جو خدا 4 قسمیں کھا کر انسان کی خوبصورتی کو بیان کرے، اشرف المخلوقات بنائے، وہ بھلا انسان کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے رب کے ساتھ تعلق میں کمی ہے، ہر در پر جاتے ہیں اللہ کے سامنے نہیں آتے، گناہوں کی وجہ سے آج ہم رزق سے محروم ہیں، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی۔ اپنی گھر کی زندگی دیکھیں، معاشرے کی زندگی دیکھیں، آج ساری رات موبائل میں گزر جاتی ہے، دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے جس نے مجھے یہ آنکھوں کی بینائی دی ہے، میں ساری رات جو نیم برہنہ فلمیں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اللہ آنکھوں کی بینائی لے لے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ رب کانوں کی شنوائی انسان سے لے لے، صرف فالج کا ایک اٹیک کروا دے جسم پر، کیا کر سکتا؟ یہ طاقت کہاں چلی جائے گی؟ انسان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز، میری طاقت، میرے تعلقات، اللہ کی طرف سے ذرا سی گرفت آتی ہیں سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہیں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اب ہمارے بس میں نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، ایک وقت آتا ہے طبیب بھی کہتے ہیں اب دعا کرو، اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان بڑا ہی مجبور ہے، بڑا ہی انسان بے بس ہے، لیکن پھر بھی عجیب بات ہے، سب سے زیادہ کمزور انسان ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے، پھر بھی یہ کمزور طاقتور کی مخالفت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کمزور انسان ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے امر کن فیکون سے سب کچھ بنتا ہے، پھر بھی انسان کیسا نادان، دولت پر، پیسے پر، تعلقات پر، اولاد پر، کاروبار پر فخر کرتے ہوئے تکبر اللہ کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر اسے سزا بھی دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، جب پریشانی آئے انسان رب کے دروازے پر جھکے، اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اردو کی ایک کتاب ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک ڈاکٹر صاحب اپنے 2 بچوں کو تفریح کے لیے لے کر گئے، یہ لوگ تفریح کرتے کرتے مری کے پہاڑوں پہ پہنچے، وہاں ایک خوبصورت پتھر نظر آیا، تو بیٹے نے اپنے والد سے کہا ابا جی یہ پتھر بڑا خوبصورت ہے، ہم اٹھا لیتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لو، بیٹے نے پتھر اٹھا لیا، لے کر آئے اور گھر کے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا۔
اب اس کی گھر والی صفائی کیا کرتی تھی، تو جب بھی صفائی ہوتی تو ٹیبل کے نیچے پتھر کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے صفائی کرتی تھی۔ 2 سال کا وقت گزر گیا۔ اچانک ایک دن صفائی کرتے ہوئے جلدی میں جو ہاتھ ٹیبل پہ لگا تو پتھر نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، اور اس کے اندر سے کیا دیکھا کہ ایک کیڑا نکلا اور وہ کیڑا زمین پہ رینگنے لگا۔ اب یہ گھر والی گئی، اپنے شوہر کو بلایا اور کہا یہ 2 سال سے پتھر ہمارے گھر میں، چاروں طرف سے یہ پتھر بند ہے، اس میں نہ ہوا کے اندر جانے کا راستہ ہے نہ باہر نکلنے کا راستہ ہے، اس میں غذا کے اندر جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کیسی قادر ذات ہے، 2 سال سے یہ پتھر گھر میں ہے اور اللہ 2 سال سے اس کیڑے کو اس بند پتھر میں رزق دے رہا۔ جو اللہ کیڑے کو رزق دے رہا ہے وہ انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن انسان کا تعلق اپنے رب سے کٹا ہوا ہے۔ آج بھی انسان اللہ کی طرف بڑھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو 1 ہاتھ بڑھ میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تو 1 قدم آگے بڑھے گا میں 2 قدم آگے بڑھوں گا۔ انسان کو صرف آگے بڑھنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعتیں اور برکتیں لا کر اللہ اس کی آنے والی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب العالمین کے ذیل میں یہ واقعہ ہے، فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کوا ہے، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، کہ دسترخوان پہ روٹیاں تھیں، ایک کوا روٹی اٹھا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر روٹی کے ٹکڑے تھے، پھر وہ روٹی کا ایک آیا، اچانک تیزی میں اٹھایا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ یہ روٹی 2 مرتبہ لے کر گیا، کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے نیچے چلتے گئے، کوا اوپر سے اڑتا جا رہا تھا، ہم پیچھے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ ہم دیکھا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے گیا، پہاڑ کے پیچھے کسی آدمی نے دشمنی میں دوسرے کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، دونوں پاؤں باندھے ہوئے تھے اور اس کو پہاڑ کے پیچھے پھینکا ہوا تھا۔ اب یہ نہ حرکت کر سکتا تھا، نہ ہل جل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، پاؤں بھی بندھے، ہاتھ بھی بندھے، جسم بھی بندھا۔ تو یہ کوا لا کر اس کے منہ پہ روٹی پھینک دیتا، تو کوا پھر اپنی چونچ سے روٹی اس کے منہ کے قریب کرتا اور یہ آدمی روٹی کو چباتا، ختم ہوتی پھر وہ آگے کرتا، پھر ختم ہوتی پیچھے سے اور آگے کرتا۔ ابراہیم ابن ادم حیرت میں پڑ گئے، دونوں ہاتھ بندھے ہیں، دونوں پاؤں بندھے ہیں، اور اللہ نے کوے کو اس کے رزق کے انتظام میں لگایا۔ رزق کا وعدہ میرے اللہ نے لیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ نہیں کوئی چوپایا مگر اس کی ذمہ داری تیرے رب نے لی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، تیرے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ مستقل تیری رہائش کہاں ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم تجھے وہاں بھی رزق پہنچائیں گے۔ عارضی طور پہ تو کہاں سفر پہ جا رہا ہے، ہم تجھے وہاں بھی رزق پہنچائیں گے۔ رزق کا وعدہ میرے اللہ نے لیا۔ اس لیے میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، تنگی تکلیف ضرور آتی ہے، انسان ناشکری کے کلمات زبان پہ نہ لائے۔ پریشانیاں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ درجات بلند کرتا ہے، لیکن اللہ تکلیفوں کے بعد راحت ضرور لاتا ہے، مصیبتوں کے بعد اللہ آسانیاں ضرور لاتا ہے، پریشانیوں کے بعد اللہ رب العزت انسان کے لیے راحت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں واقعہ لکھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ اکرام ایک جنگ میں گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ کہتے ہیں کھانا پینا جو تھا ہمارے پاس ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا، جو تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اتنے میں اب ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ، تو کہا ہم نے بچا کچا ان کے پاس لایا، تو اب وہ تھوڑا تھوڑا ہمارے درمیان تقسیم کرتے تھے تاکہ یہ ایام کسی طرح گزرتے رہیں۔ فرمایا ایسا وقت بھی آ گیا کہ سب ختم ہو گیا اور ہمیں دن میں صرف 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا، 1 کھجور کا دانہ کھاتے تھے اور صحابہ جہاد کرتے تھے۔ انہوں نے 1 کھجور کے دانوں پر جہاد کیا، ہم شکم سیر ہو کر خدا کی عبادت نہیں کر پاتے، وہ دشمن سے لڑ رہے ہوتے تھے، ہم گھر سے فرض نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ ایمان تھا ان لوگوں کا۔ تو کہا اس راوی نے پوچھا 1 کھجور کے دانے پر کیا ہوتا تھا؟ کہا اس کی قدر ہمیں تب آئی جب وہ کھجور کا دانہ بھی ختم ہو گیا، پھر جب وہ بھی نہ رہا تو ہمیں قدر آئی۔ پھر کہا اللہ نے ہمارے لیے ایسی آسانی لائی کہ ہم ایک دریا کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور کنارے پر آ کر گری، ہم نے اس کا شکار کر دیا۔ کہا اس میں اتنا گوشت تھا 18 دن تک ہماری پوری جماعت اس کو کھاتی رہی۔
اور ایک روایت میں 1 مہینے تک ہم وہ مچھلی کا گوشت تازہ کھاتے رہے اور وہ گوشت ختم نہیں ہوا۔ کہا ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اس کے کانٹوں کو کھڑا کرو۔ اونٹ کے اوپر سامان رکھا گیا، سب سے بڑا اونٹ، اس پہ سارا سامان رکھا اور مچھلی کے 2 کانٹوں کو یوں کھڑا کیا گیا۔ اونٹ اس کے نیچے سے سامان سمیت گزر گیا اور اونٹ کا کوہان اور سامان اس مچھلی کے کانٹے تک نہیں لگا، اتنے بڑے اس کے کانٹے تھے۔ تو اللہ نے تکلیف کے بعد کیسی راحت لائی کہ ابتدا میں کھجوریں کھائیں، پھر اللہ نے 1 مہینہ تازہ گوشت کھلایا۔ اللہ آزماتا تو ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک قانون رہا ہے، لیکن اللہ تکلیف کے بعد راحت ضرور لاتا ہے۔ اس لیے جب پریشانی مصیبت آئے، سب سے پہلے جس در پہ آنا ہے وہ رب کے در پر آنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ماضی کے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے، آنے والے دن میں اللہ آپ کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ میں مختصر آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، گھر آئے، گھر والی نے کہا آج تو کھانے کے لیے آٹا نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا پکائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ گھر سے باہر نکلے اور راستے میں جا رہے تھے تو اتنے میں ایک بوری ان کے ہاتھ میں تھی، تو ایک جگہ پہنچے کہ جو لکڑیاں تراشنے والا تھا اس کے پاس برادہ تھا۔ تو انہوں نے سوچا یہ برادہ کسی کام آ جائے گا، چولہے میں جلنے کے کام آ جائے گا۔ لکڑیوں کے چھوٹے تراشے تھے، برادہ تھا، وہ تھیلی میں ڈالا، برادہ الگ تھیلی میں، لکڑیاں الگ تھیلی میں ڈالی اور گھر لے آئے۔ گھر میں دروازے کے پیچھے رکھا، مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا یا اللہ رزق نہیں ہے، مولا کریم تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق کا انتظام فرما۔ اللہ سے دعا کی، گھر جیسے واپس آئے، گھر والی نے سامنے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تم نے تو کہا تھا آٹا کوئی نہیں۔ کہا تم ہی تو آٹا لے کر آئے ہو۔ کہا میں تو آٹا نہیں لایا۔ کہا یہ بوری میں تم نے تو لایا تھا۔ فرمایا نہیں میں نے نہیں لایا۔ گھر والی نے کہا نہیں بوری میں آٹا تھا۔ اس سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ میں تو برادہ لے کر آیا تھا، اللہ کیسا قادر ہے، اس نے اس برادے کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب سے تعلق کی بات ہے، 2 رکعت پر صحابہ اور سلف اپنے مسئلے حل کرواتے تھے۔ آج وہ تعلق ہمارا بھی بن جائے تو اللہ ہمارے بھی مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔